جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں محمد اعظم سمیر آپ لوگوں کے لیے نت نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ تو ویسے تو میں کلچر، ہیریٹیج، آرکیالوجی، اینتھروپولوجی پہ بات کرتا ہوں، لیکن آج میں اس سے ہٹ کے آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو میری آپ بیتی ہیں۔ آرکیالوجی کے دورانیے میں، جو کہ ابھی میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، آرکیالوجی کے دورانیے میں بہت سی ایسی چیزیں جو میری زندگی کا حصہ بنی ہیں وہ میں نہیں بتا پایا لوگوں کو۔ تو یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے جس میں میں اپنا جو ماضی ہے آرکیالوجی سے ریلیٹڈ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ پاسٹ میں نے آرکیالوجی پہ، اور یہ ایسی چند ایک داستانوں میں ایک داستان ہے جسے سننے کے بعد شاید آپ کو آرکیالوجی سے پیار ہو جائے یا شاید آپ آرکیالوجی سے دور بھاگ جائیں۔ آرکیالوجی میں کریئر کو ڈھونڈنا، اس کا سکوپ ڈھونڈنا، یہ الگ ایک ڈسکشن ہے، لیکن میں یہ آج ثابت کروں گا کہ آرکیالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو انسان کو صحیح ماضی کے پہلوؤں سے اجاگر کرتا ہے۔ یہ بات ہے 2007 کی۔ یہ ایسا دل خراش واقعہ ہے کہ اس کو بیتے ہوئے 14 سال آلموسٹ گزر چکے ہیں، اور میں ان 14 سالوں کے اندر اس دل خراش واقعے کو کبھی بھی نہیں بھولا۔ ویسے تو آرکیالوجی میں نے اپنا جو کریئر ہے، آغاز ہے 2006 سے کیا، لیکن اس سے پہلے بھی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ 2007 میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہڑپا کی طرف روانہ ہوا۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، ماسٹرز کر رہا تھا۔ تو اس دوران ایک امریکن ٹیم جو ہے وہ ہڑپا میں کام کر رہی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ سمجھنے کا، کچھ سیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے نایاب موقع دیا، اور میں اپنے 3 کلاس فیلو کے ساتھ اسی شہر ہڑپا چلا گیا۔ ہڑپا اس لیے بہت قدیم شہر ہے پاکستان کا کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے اس کے تمام تانے بانے ہڑپا سے ملتے ہیں، اور یہ 5000 سال پرانا قدیم شہر ہے، اور یہ مدر سائٹ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی، یعنی کہ انڈس ویلی سویلائزیشن اسی سے ہی آگے بنی، اسی سے ہی آگے پنپی۔ ہم نے لاہور سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے فیصل موورز نے بہت ہی سستے نرخوں میں ہمیں ٹکٹس دیں، اور ہم ساہیوال جا کے اترے۔ ساہیوال اترنے کے بعد جب ہم نے وہاں سے ہڑپا کے لیے چھوٹی گاڑی لی تو اس دوران ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خیر ہم ہڑپا پہنچ گئے، اور ہڑپا شہر پہنچنے کے بعد جو سورج تھا وہ بالکل ہی غروب ہو چکا تھا۔ ڈر بھی تھا، ہمارے پاس 2 بیگ تھے۔ تو دوستو، ہم جب ہڑپا میں پہنچے تو ہڑپا میوزیم کے پاس ہمیں اس شخص سے ملنا تھا جو اس وقت ہڑپا کا کیوریٹر تھا۔ خیر ہڑپا میں بہت سے سانپ ہیں، اس چیز کا مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن ہمارے راستے میں بہت سی ایسی چیزیں آئیں جن کو میں آج بھی بیان نہیں کر پا رہا۔
خیر جب ہم ہڑپا میں چلے گئے تو ہمیں ہمارے رہنے کی جگہ دے دی گئی، ہمارا انٹروڈکشن ہوا، اور کل صبح صبح ہم نے کام پہ جانا تھا، یعنی کہ سائٹ پہ ایکسکویشن سیکھنے کے لیے جانا تھا۔ تو ہمیں جو رہنے کا جہاں پہ ہمارا بندوبست کیا گیا، میں اور میرے کلاس فیلو تھے، اس کے ساتھ بالکل قبرستان تھا، اور اس قبرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3500 سے 4000 سال پرانا ہے اور قدیم ہے۔ رات کے وقت اتنی سردی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بہت زیادہ سردی تھی، اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ جب ہم جس مکان پہ سونے کے لیے گئے، اس مکان کی جو دیواریں تھیں انہوں نے ہلنا شروع کر دیا، ایسے تھا کہ جیسے کوئی دستک دے رہا ہے۔ تو I was really astonished and surprised to hear such unseen voices before. اور میرے ساتھ والے جو کلاس فیلو تھے وہ بھی یکلخت ہو کر وہ بھی ڈر گئے۔ تو ڈرے ڈرے جب ہم نے دوبارہ دیوار کے پاس آ کے سننے کی کوشش کی وہی آواز، تو اتنی خطرناک آواز تھی کہ میں آج بھی وہ آواز نہیں بھول پایا، اور شاید وہ آواز ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتی ہے جب کبھی بھی میں ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں۔ میں نے چائنا کا سفر کیا، وہاں چائنا کے ویرانے دیکھے، ایران کے ویرانے دیکھے، انڈونیشیا کے ویرانے دیکھے، پاکستان کے ویرانے دیکھے، اتنی زیادہ سائٹس دیکھی ہیں کہ جیسے پاکستان میں بہت ڈینجرس سائٹس ہیں، تختے بائی ہے، بتکڑا 1 ہے، بتکڑا 2 ہے، بتکڑا 3 ہے، اس کے ساتھ ساتھ چولستان ڈیزرٹ ہے، گنویری والا ہے، کسائی والا ٹھیر ہے، عظیم والا ہے، ممن والی ٹھیر ہے، بہت سے ایسے چولستان ڈیزرٹ، تھر کے ریگستان، چائنا میں یلو ریور، یانگزے ریور، چیجیانگ، خفے، انہوئی، ووہو، ہاربن، چنگدو، گوانگدونگ، گوانگچو، لانچو، شنجیانگ، اور بہت سے ایسے شہر جہاں کے میں نے ویرانے دیکھے ہیں۔ اور جب کبھی بھی میں ان ویرانوں پہ گیا کام کرنے کے لیے، بینگ این آرکیالوجسٹ، بینگ ریسرچر ان آرکیالوجی، تو میں ہمیشہ سے ہی بہت سی چیزوں سے میری جسے کہتے ہیں واقفیت ہوتی رہی، لیکن وہ جو واقفیت تھی جو ہڑپا میں ہوئی وہ شاید اپنی مثال تھی، یا اس طرح کا ایک اور خوف تھا جو میں نے پشاور میں پرانی حویلیاں وہاں پہ دیکھا۔ تو لوگوں وہ اس طرح کی دوستوں وہ اس طرح کی آواز تھی جو جس کا ذکر میں ہڑپا میں کر رہا ہوں، وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے واقعہ ہی کوئی 4500 سال یا 4000 سال پرانا کوئی بھٹکا ہوا شخص ہے جو ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ایسے تھا کہ جیسے ہم آنکھ بھی جھپک نہیں پا رہے تھے، شاید اتنا خوف اور لرزہ طاری ہو گیا کہ جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اور کل جب ہم صبح شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آنکھیں تو میچ لی چند لمحوں کے لیے، لیکن سو نہیں پائے۔ تو اس دوران ہم 7 دن تک وہاں پہ رہے، اور اس کے بعد بھی میں جاتا رہا، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، تو مجھے وہ لمحہ جو تھا وہ یاد آتا تھا، اور میں لوگوں سے وہ بات کہتا رک جاتا تھا۔ تو آج میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے وہ بات شیئر کروں، تو I am satisfied right now۔ تو وہ لوگ جو پرانی سائٹس کو دیکھنے کے شائق ہیں، آرکیالوجی کو دیکھنے کے شائق ہیں، آرکیالوجی کو پڑھنے کے شائق ہیں، تو ان لوگوں سے، ان دوستوں سے ایک چیز کی التماس ہے کہ اس سبجیکٹ کی حد تک ہی پڑھیں۔ اگر اس میں آپ نے اسکوپ ڈھونڈنا ہے تو بینگ اے پروفیشنل
آپ اس میں اپنے ریلیٹڈ جابس کو ڈھونڈیں اور اپنی اچھی سی اجرت کمائیں، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایکوپڈ کریں۔ لیکن اگر آپ ان ویرانوں میں کھو گئے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی یادداشت ہی لوگوں کے لیے ایک پاداش بن کے رہ جائے، اور ان ویرانوں سے ماڈرن جو کلچر ہے، اس کا جو سفر ہے، اس کے درمیان آپ اپنے آپ کو تلاش رکھیں، آپ اپنے آپ کو تلاش کریں، اور زیادہ سے زیادہ پرانے جو لوگ ہیں ان کی کہانیوں کو نئے لوگوں کے ساتھ جوڑیں۔ تھینک یو سو مچ۔